الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام صاحب التاج والمعراج والمعراج والمراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرقوم منقوش باللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور بالبيت والعرش شمس الضحى بدر الهدى صدر الأولى نور الهدى طوق الورى مصباح الظلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والمراقب مرتبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد الثقلين نبير الحرمين إمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الذين الطاهرين المعصومين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى له الحق والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى صلوات امام زمانہ کی سلام کے لیے باوار بلند صلوات پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، جہاں سے میں نے رات مجلس کا اختتام کیا تھا وہیں سے مجلس کا پھر آغاز کر رہا ہوں۔ تمہیدی گفتگو کل ہو چکی۔ پروردگار عالم نے صرف اور صرف قرآن مجید میں ایک گھرانے کو، ایک خاندان کو، ایک خانوادے کو عزت دار بتایا ہے۔ بھرپور توجہ پروردگار نے قرآن مجید میں، کیونکہ ہم بغیر قرآن سے اور اس کے برہان کے علاوہ یا دلیل کے علاوہ ہم کسی کی دلیل کو دلیل نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے سب سے بڑا آئین ہے، سب سے بڑا ایک قانونی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہم قرآن ہی کے ذریعے سے مانتے ہیں، اور قرآن جو ہے عزیزان محترم بغیر اہل بیت کے مکمل نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ اس لیے معلم قرآن جو ہے وہ صحابہ کرام نہیں ہے، اہل بیت کرام ہے۔ کیونکہ صحابیت میں اور اہل بیت میں فرق ہے۔ صحابہ وہ ہے جس نے رسول کو دیکھا، اہل بیت وہ ہے جو رسول کے کبھی کاندھے پہ چڑھے۔ سلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ دیکھیے، تعلیم علم وہ ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں۔ بھرپور توجہ، تعلیم علم وہ ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں، اور استاد وہ ہے کہ جو طالب علم اس کی جوتیاں سیدھی کرے، اور استاد وہ ہے جو اپنے معلم کا احترام کرے، معلم وہ ہے جو عالم کا احترام کرے، عالم وہ ہے کہ صلوات پڑھیں محمد علیہ رحمت۔ عالم وہ ہے جو مجتہد کا احترام کرے، اور مجتہد وہ ہے جو تابع کا احترام کرے، اور تابعین وہ ہے
قیامت تک عزیزان محترم جو پوری کائنات جس کا احترام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کا احترام کرے اسے زہرا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اسے زہرا کہتے ہیں، اور زہرا جس کا احترام کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کا احترام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. اور پوری کائنات جس کا احترام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ہماری مجلسوں میں آؤ تو صحیح اور بیٹھ کے دیکھو تو صحیح، مجلس حسین کی ہے، ذکر آدم کا ہو رہا ہے. مجلس حسین کی ذکر مشیت کا، مجلس حسین کی ذکر قرآن کا. یہی تو وجہ ہے کہ مجلس حسین کی ہے اور نعرہ سلیم بھائی لگا رہا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہہ دیا انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. بس اور بس ایک ترانہ قرآن مجید کی نظروں میں جو عزت دار ہے وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اور آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، دیکھیے عزیزان محترم، نبیوں کے گھر تک شیطان آ سکتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جناب ابراہیم جب اسماعیل کو لے کر گئے شیطان نہیں آیا کیا؟ آیا؟ تینوں جگہ آیا. اور عزیزان محترم ایک جگہ نہیں آیا، تین جگہ آیا. تین جگہ آیا، تین جگہ آیا، تین جگہ آیا. ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ یہ کعبے میں جانے سے پہلے ان تینوں شیطانوں پر پتھر کیوں مارتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ یہ یہاں بھی لعنتی ہے، وہاں بھی لعنتی ہے. صلوات پڑھ کے محمد آل محمد. ہمارے اوپر اعتراض نہ کرنا. اور دیکھیے بڑے اب تو دیکھیے حج کا زمانہ بھی گیا ہے. ایک تو چچا بھائی سلیم ماشاءاللہ ان کی ریش مبارک بالکل سفید، ان کے پاس جب پتھر ختم ہو گئے بھائی نسیم تو انہوں نے اتنا بڑا جوتا نکالا اور وہ جوتے مارنے لگا، کیونکہ وہاں پر انسان قابو ہی نہیں پا سکتا. تو عزیزان محترم پتہ چل گیا جو رانے درگاہ ہو جاتا ہے کبھی اس کو پتھر مارا جاتا ہے، کبھی اس کا علاج جوتیوں سے. صلوات پڑھ کے محمد آل محمد. اس کے اوپر پتھر مارا گیا. اور عزیزان محترم یہ بھی اپنا اپنا شرف ہے، کوئی پتھر کھاتا ہے، کوئی جوتا کھاتا ہے، لیکن ایک پتھر وہ بھی ہے جس کو دنیا سلام کرتی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اس کو دنیا سلام کر. بھائی اس سے پوچھئے کہ تجھے سلام کیوں ہو رہا ہے اور ان کے اوپر پتھر کیوں برس رہے ہیں؟ بھائی پوچھے تو صحیح کوئی. کہا اس لیے اس نے مرکز کو چھوڑا، انہوں نے مرکز کو چھوڑا تو ہوئے لعنتی. اور یہ جو مرکز کے قریب آ گیا
دیکھیے حجر اسود وہ ہے جس کو پوری کائنات موساد ہے، لیکن حسین کی وہ ذات ہے جو حجر اسود جس کو پہنچا دے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ پوری کائنات حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آ رہی تھی، لیکن حجر اسود بوسہ دے رہا تھا حسین کو، اور یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو پوری کائنات مجھے بوسہ دے رہی ہے اور میں حسین کا منتظر ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے اماموں کی تاریخ سنی، جب بھی کبھی بھی امام داخل کعبہ ہوا ہے تو جہاں سے جواب سلام ملا ہے، چاہے امام رضا گئے ہوں، چاہے چوتھے امام گئے ہوں، چاہے مولانا تقیان گئے ہوں، چاہے امام حسین گئے ہوں، جب بھی کعبے نے قدم رکھا اللہ کے کعبے نے جواب دیا آپ ہی بیت اللہ ہے، آپ ہی وجہ اللہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ آپ ہی کی یہاں ولادت ہوئی۔ میں نے رات کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، یہ بھی گھر تھا قبلہ تو علی کے آنے سے قبلہ ہوا ہے، ورنہ وہ بھی اللہ کا گھر تھا، لیکن اللہ کے گھر میں دوسروں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور ناجائز قبضہ اچھا نہیں ہوتا۔ ناجائز جگہ پہ قبضہ کرنا اچھا نہیں ہوتا، نہ نماز ہوتی ہے، نہ سونا، نہ جاگنا، نہ کھانا، نہ پینا۔ اسی وجہ سے تو علی ابن ابی طالب نے سارے بتوں کو باہر توڑ کر بتایا کعبہ میرا ہے، نہیں تو بھائی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اللہ کی نظروں میں یہی ایک صرف اور صرف گھرانہ لائق عزت ہے۔ اللہ نے اس گھرانے کو عزت، اور دنیا کی عزت الگ ہے، اس گھرانے کی عزت الگ ہے۔ دیکھیے ہم عزت پانے کے لیے پیسے کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، دنیا کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، مسکر کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، لے سکتے نہیں لے سکتے۔ بھائی یزید نے کس کس چیز کا سہارا نہ لیا تھا، لیا کہ لیا نہیں، لیکن عزیزان محترم ایک بیٹے نے آ کر تخت و تاج پر ٹھوکر مار کر، معاویہ یزید کا بیٹا جب تخت خلافت کی طرف بڑھا تو ٹھوکر مار کے بتا دیا تو بھی جھوٹا تھا، ہم تیری کرسی پر بیٹھے۔ محمد آل محمد۔ تو اس پر بیٹھ کے گیا، اس کا بھار ضرور تھا، لیکن ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ تخت و تاج پر بیٹھنا آسان کام ہے، لیکن دلوں پہ حکومت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ دلوں پہ صرف اور صرف حکومت دے رہی وہ اس گھرانے کے رہی۔ عزیزان محترم آپ سچ بتائیے 9 لاکھ یا 30,000 پوری تاریخوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، زمین کربلا پہ 9 لاکھ یا 30,000 آئے تو تھے؟ کیا امام حسین مجبور تھے؟ نہیں، بتائیے آپ۔ عزیزان محترم اگر مجبور ہوتے نہیں تو ایک ہی بار کیا تھا عباس نے، کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گئی فوجیں۔ یہ تو عباس کا حملہ تھا، اگر حسین کا حملہ ہو جاتا۔ اور عزیزان محترم ایک اور جملہ، حسین نے اپنے اسب وفادار کے اوپر سوار ہو کر ایک جملہ کہا، اے پسر صاحب تو ہمیں مجبور نہ سمجھنا، ابھی ہم تجھے بتائیں گے کون مجبور ہے۔ یہ جو فوج بول رہی سے خاموش کر دے۔ پسر سعد نے کہا ابھی خاموش کر دیتا ہوں۔ پسر سعد نے تمام فوج کو حکم دیا خاموش ہو جاؤ،
سب کے سب خاموش ہو گئے. اب حسین نے کہا یہ جو اونٹ بول رہے ہیں، یہ جو گھوڑے ہی نہیں جا رہے، انہیں کون روکے گا؟ کہاں فرزند زہرا، میں مجبور ہوں. تو پتا چلا مجبور یہ نہیں ہے. وہ سوال میں محمد مجبور ہوں. کہا مجبور کیوں ہے؟ کہا جہاں تک میرا حکم چلا میں سب کو خاموش کر دیا، لیکن میری حکومت جو ہے نہ گھوڑوں پہ ہے نہ اونٹوں پہ ہے. گھوڑے اور اونٹ تو چھوڑیے، یہ تو پھر بھی جانور ہے. یہ جو ہواؤں میں پتے ہل رہے ہیں، اور اس کو بھی چھوڑیے، یہ جو گلے میں جانوروں کے گھنٹی بول رہی تھی، اس کو بھی حسین نے کنٹرول کر کے بتایا ہواؤں پہ بھی قبضہ ہے، زمینوں میں بھی ہمارا. اور بلکہ پھر ایک شاعر نے بہترین جملہ دے کر، کیونکہ بہت اچھی سماعتیں ہیں نورپور کے مومنین کی، بہترین جملہ دے دیا. امام حسین اب کہتے ہیں کسرے ساتھ سے کہ تو ہمیں مجبور میں سمجھنا، لیکن جو تیرے جانوروں کے گلے میں گھنٹی پڑی ہوئی تھی نہیں، یہ بھی اب اس میں ضرورت نہیں کہ یہ بول جائے یا ہل جائے. اور دیکھتا نہیں جو پتا جہاں رکا ہوا ہے. ہم نے ہواؤں پہ حکومت کی ہے، وہی کے وہی پتا رکا ہوا ہے. اب حسین کہتے ہیں پہچان ہم کون ہے؟ چاہوں اگر فلک کو زمین پر اتار دوں. چاہوں اگر فلک کو، فلک کہتے آسمان کو، چاہت کو زمین پر اتار جینے کائنات سے بگڑی سوار دوں. سبحان اللہ ذرا بابا کے مطلب نعرہ لگا دو. دونوں ہاتھ چاہوں اگر فلک کو زمین پر اتار دوں، مٹھی میں کائنات ہے بگڑی سوار دوں. اور کر کے اشارہ غیب سے سورج اگا دوں. ڈوبتا ہوا سورج ہے نہیں، اسے ابھار سکتا ہوں. کر کے اشارہ غیب سے سورج اگا دوں، اور جس کا نہیں جواب میں وہ لاجواب ہوں. قرآن پڑھوں گا نیزے پہ زندہ کتاب ہوں. قرآن پڑھوں گا نیزے پہ زندہ کتاب ہوں. سر و جسم میں تو جدائی کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہی وقت آزادارو جو ہمارا امام، آپ کا امام ہم سے جدا ہو رہا تھا. قسم خدا کے لیے میں اس پڑھ کے آ رہا ہوں، قیامت کے منظر، قیامت کے مسائل ہو گئے 16 میں. وہ میں نے بس امام حسین کی رخصت کی پڑھی. شبیر جب کے چلے بات دو پہ کرن کو، جس کو کوئی بھی نہیں اندازہ تھا کتنا بڑا گھرانہ تھا. 60 تو بچے بچے تھے، 18 نوجوان تھے آزادارو. لیکن حسین جب گھوڑے کی طرف رہا تو کوئی بھی نہ رہا. اس مجلس میں میرا عقیدہ ہے بی زہرا آ گئی ہے. تم کھول کے پوچھا دے لیجیے اب یہ برس کون ہے، کچھ پتا نہیں. عزادارو یہ وقت تھا، عصر کا وقت. دیکھیے کتنی بڑی پیاس ہے. گھر گھر میں بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اور تصور شرط ہے کہ حسین نے 71 لاشیں اٹھائے تھی گرمی میں. حسین اتنا پیاسا کہ جس وقت علی اصغر کی لاش کو لے کے آئے ہیں تو اتنی نقاہت ہو چکی تھی کہ حسین سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. امام حسین آخری وقت ہے،
زینب کے قریب آئے، آنے کے بعد میں کہا زینب میری چند وصیتیں ہیں وہ سن لو۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری سکینہ کو تماچوں سے بچانا، کہن کے مسائل پڑھوں گا زیادہ۔ اور زینب دوسری وصیت یہ ہے جب تم مدینے لوٹ کے جانا نا تو میرے شیروں کو میرا سلام رکھنا، اور کہنا اے شیرو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، میں نے منگے سے اصغر کے لیے بھی پانی مانگا تھا، انہوں نے پانی کے بجائے سیشو باتیر لگا دیا، رباب کا بچہ منقلب ہو کے رہ گیا۔ عزادارو، امام حسین جو 71 لاشیں اٹھا کر لائے اور پیاس شدید پیاس ہے، آپ کو معلوم ہے امام حسین اب آخری وقت ہے، بالکل ایک دم آخری وقت۔ فضا کو بلایا اور بلانے کے بعد نے کہا اما فضا ذرا میرا صندوق لاؤ۔ جناب فضا کونے سے صندوق اٹھا کر لائی، اس میں سے جناب زینب نے کیا دیکھا کہ حسین دوسیدہ لباس پہنے نکلے۔ زینب سمجھ گئی کہ میرا بھیا رخصت ہو رہا ہے۔ عزادارہ روایت بتاتی ہے حسین آخری وقت میں لباس تبدیل کر کے مقدر عصمت سے پوری سے پرستاری گواہ ہے کہ جب رخصت ہونا چاہتے ہیں حمید دور سے یہ منظر کشی کر رہا ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی یہ جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی یہ جاتا ہے۔ 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا۔ حسین خیمے سے باہر آئے، اب پھر یہاں سے وہ شعر جو پڑھتے ہیں آپ سب لوگ، شبیر عزادارو چاروں طرف دیکھ رہا تھا، یہ میرا ممنون امام کبھی اکبر کو آواز دی، کبھی قاسم کو، کبھی محمد کو بلارا، کبھی عباس کو بلارا، حسین جب کے چلے بعد دوپہر من کو نہ کھا دے کوئی کھانے رکھا دے تو سن کو سکینہ چن کے گئی تھی۔ چاروں طرف کوئی نہ نظر آیا، زینب کبریٰ یہ منظر دیکھ رہی تھی، خیمے کا پردہ اٹھا، بہن آ گئی، بھیا میں تجھے سوار کراؤں، بھیا میں تجھے سوار کراؤں۔ حسین جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے اتنا مظلوم امام ہو گیا عزادارو، اتنا میرا مظلوم امام گھوڑے کو ایک لگانا چاہتا ہے اور گھوڑے نے اشارہ کیا آقا آگے نہ بڑھتا، 4 برس کی بچی۔ مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو، انشاءاللہ۔ حسین کہتے ہیں کیوں نہیں بڑھتا، اس کو وہ پکانا تھوڑی دیر کی بات ہے، کہا آقا کیسے بڑھوں، 4 برس کی بچی کھڑا سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے ضرور سو چھوڑنے کے بعد سکینہ کو گلے سے لگا لیا، بس سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا 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 بس تھوڑی سی دیر اپنے سینے کو سلا لے، تھوڑی سی دیر سینے کو سلا لے۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے، ایک مرتبہ رخساروں کو بوسا دیا اور کہا بیٹا سکینہ میرے بعد بہت روئے گی، میرے بعد بہت روئے گی۔ کہا بابا آپ کر
سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے جب بھی میرے رخساروں کا بوسہ لیتے کہ میرے بعد بہت روئے گی بتا تو دیجیے کا سکینہ اتنا سمجھ لے تیرا سن چھوٹا ہے سکینہ اتنا سمجھ لے تیرا رخسار چھوٹا ہے شبر کا تماشا بہت مدنی ہے میرے بہت تماشے حضر کا مسالہ سکینہ کرتی رہ گئی بابا کا گلا کرتا رہا میرے بابا کو زمانہ تھا زیادہ چہرے لگے